أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میری امی نے میرے سے ایک سوال پوچھا تھا اور جس کا ان کا جواب آتا تھا، مگر کسی اور نے ان کو کہا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں، تو میں نے سوچا میں اس بات کو لے کے ایک ویڈیو ہی بناتی ہوں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ لگ جائے۔ سورہ الاعراف کی ایک آیت ہے، ایک نہیں بلکہ اگر میں اس کو پورا لے کے چلوں تو 172 سے لے کے 73 اور 74 تک۔ اور جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کی جانوں پر گواہ بنایا، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی۔ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کہو بے شک ہم اس سے غافل تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا ہی کیا کرتے تھے اور ہم تو ان کے بعد ایک نسل تھے، تو کیا تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل والوں نے کیا؟ اور اسی طرح ہم یہ آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم واپس پلٹ آؤ۔ یہ دراصل ایک میثاق تھا، ایک عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی، اس وقت انہوں نے تمام عالم انسان سے، جو پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری انسان جو قیامت تک کا آنا ہے، جنہوں نے جو آخری انسان پیدا ہوگا تب تک ہر ایک سے یہ عہد لیا تھا، میثاق لیا تھا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ وہ سب کے سب اس وقت ایک ہی دین کے اوپر تھے، ایک ہی فطرت کے اوپر تھے، اور اسی کے اندر تمام عالم انسان کے اندر ہی تمام پیغمبر، رسول اور نبی بیچ میں تھے سارے۔ تو یہ جو پہلا میثاق تھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی ذات، اپنی وحدانیت اور اپنی توحید کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عہد لے رہا تھا کہ یہ اس بات پہ یقین دلاؤ مجھے کہ تم توحید پر ایمان لاؤ گے اور قائم رہو گے، پھر شرک نہیں کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہی بات سمجھانے کی بعد میں کوشش کر رہا ہے کہ کیونکہ اگر تم بعد میں پلٹے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسے کیا تو پھر تمہارے لیے غلط ہوگا، کیونکہ بہانہ تو ہوتا ہے نا کہ جی وہ پہلوں نے کیا تو ہم نے بھی یہی کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی اور امام احمد حنبل نے بھی اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میثاق مقام عرفات میں لیا گیا، اور ایک جگہ پہ ہے کہ یہ ایک نعمان آبادی ہے عرفات سے ایک سائڈ آگے جا کے ذرا سی، تو پہاڑی کے پاس ایک نعمان آبادی ہے اور وہاں پہ یہ میثاق لیا گیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے تمام انسانوں کو جو قیامت تک ان کی نسل سے اس دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، روحوں کی شکل میں ان کو سامنے لایا گیا اور ان سے عہد لیا گیا۔ اولاد آدم علیہ السلام سے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے کیا، اولاد آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کی نسلیں ان کی پیٹھوں سے روز اول میں نکالی، پھر ان سب سے اس بات کا وہی اقرار لیا کہ میری فطرت پہ تم نے قائم رہنا ہے اور اس کے اندر تبدیلی ناممکن ہے۔ بخاری مسلم کی بھی متفقہ حدیث ہے، بخاری کی ہے 1385 1385 کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہی دین پر، یعنی کہ دین اسلام پر۔ اور پھر ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 4775 کے اندر کہ اسی دین پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ آگے سے اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مجوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگ وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی 2865 کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہے کہ میں نے اپنے بندوں کو موحد اور مخلص پیدا کیا، پھر شیطان نے آ کر ان کو ان کے سچے دین سے بہکا دیا اور میری حلال کردہ چیزیں حرام کروا دی اور حرام حلال کروا دی۔ موحد وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان کو موحد کہتے ہیں۔ مسند احمد میں بھی ہے، صحیح بخاری کی 3334 قیامت کے دن دوزخی سے کہا جائے گا کہ تمام دنیا تیری ہو، تو کیا تو خوشی سے اپنے فدیے میں کہ تیری جان آج عذاب سے بچ جائے تو وہ مجھے دے دے گا؟
تو کہے گا ہاں، اللہ تعالیٰ کہے گا تو پھر میں نے تو تجھ سے بہت معمولی سی ہلکی سی چیز مانگی تھی کہ تو اپنے دین پہ قائم رہنا، تجھ سے ایک چھوٹا سا وعدہ لیا تھا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، لیکن تو اسے توڑے بغیر نہ رہ سکا اور دوسرے کو بھی اس میں شریک کرتا رہا. مطلب پوری دنیا دینے کو راضی ہے، مگر ہم صرف اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے کہ ہم نے اس دین پہ چلنا ہے، اور کچھ کریں نہ کریں، صرف فرض ہی پورا کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، روزہ رکھ لیں، نماز 5 وقت کی ادا کر لیں، اچھے اخلاق پیدا کر لیں. تو جو میں نعمان وادی کا آپ کو بتا رہی تھی کہ مسند احمد میں ہے کہ نعمان نامی میدان میں اللہ تعالیٰ نے پشت آدم میں سے عرفے کے دن ان کی تمام اولاد ظاہر فرمائی، اور تمام اولاد خالی حضرت آدم علیہ السلام کی نہیں، کیونکہ چلا ہی ان سے ہے نا، یہ تو سارے جانتے ہیں کہ ان سے ہی سارے آگے نسل بڑھتی گئی، اور پھر قومیں ادھر سے ادھر آپس میں ادھر سے ادھر نکل گئی، لیکن تھیں ساری حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد. اور سب کو سامنے پھیلا دیا، فرمایا کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہم گواہ ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبتلون تک یہ آیت تلاوت فرمائی، اور یہ بھی مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے. اور وہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت لوگ بالکل چونٹیوں کی طرح، ایسی ارواح جو تھی، ہماری روحی جو تھی، وہ چونٹیوں کی طرح اس طرح زمین پہ پھیلی ہوئی تھی. دھاک بن مزاحم کے 6 دن کی عمر کی صاحبزادے کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا جابر اسے دفن کر کے اس کا منہ کفن سے کھول دینا اور گرہ بھی کھول دینا، کیونکہ یہ میرا بچہ بٹھا دیا جائے گا، اسے سوال کیا جائے گا. 6 دن کا بچہ. جابر نے حکم کی بجاوری کی. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے سے کیا سوال ہوگا اور کون سوال کرے گا؟ فرمایا اس میثاق کے بارے میں جو صلب آدم میں لیا گیا، سوال کیا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا کہ وہ میثاق کیا ہے. فرمایا میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ اپنے دست جو بھی تھا پھیرا، تو جتنے انسان قیامت تک پیدا ہونے والے سب کی روحیں آ گئی. اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور خود ان کا رزق ان کو کفیل ان کو بنایا، اور معبود کو مانیں گے، اور مطلب کہ وہ اس چیز پہ ڈن رہیں گے تا قیامت کہ اللہ کی ذات واحد ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو میثاق اول جو تھا وہ یہ تھا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب اس آیت کے بارے میں ایک تفسیر پوچھی گئی، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ آدم نے بنی آدم سے نکالا گیا پیٹھ سے ان کی اور عہد لیا، تو انہوں نے کہا لوگوں کے دلوں میں معرفت نقش ہو گئی ہے، کیونکہ کسی کو تو یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے یہ عہد لیا تھا. تو انہوں نے فرمایا لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جو معرفت تھی اللہ تعالیٰ کی نقش ہو گئی ہے، واقعہ بھول گئے ہیں، ایک دن آئے گا کہ وہ بھی یاد آئے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کو علم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے، کیونکہ دل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہوا ہے. تو اتنی سمجھ ہے کہ خالق و مالک وہ اللہ کی واحد ذات ہے. اتنی سمجھ تو ہر یہودی و نصرانی اور سب کو ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا ہی خالق اور مالک ہے. اس کے علاوہ پھر بعد میں آگے انہوں نے جو کیا وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن مانتے وہ بھی اسی بات کو ہیں کہ ایک واحد ذات ہے جو اوپر ہے. تو مانتے وہ بھی ہیں، کیونکہ وہ سب بھی تھے اس کے اندر، خالی ہم ایک مسلمان نہیں تھا، پوری عالم انسان تھا. اسی طرح دوسرا مثال جو عہد تھا وہ نبیوں سے لیا گیا. سورہ آل عمران کی 81 و 82 آیت کے اندر، اور جب اللہ نے سب نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں کتاب و حکمت میں سے جو کچھ تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو گواہ رہو اور تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں. اللہ اکبر کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے آپ کو گواہ بنا رہا ہے کہ تم نے اقرار کر لیا. اور پھر اللہ نے فرمایا جو اس کے بعد پھر جائے گا تو یہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں. اور فاسق جو ہوتے ہیں وہ والے نافرمان ہوتے ہیں جو واجبات تو ترک کر ہی دیتے ہیں، اطاعت اللہ سے بالکل باہر نکل جاتے ہیں، انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے، وہ اپنی من مرضی کرتے ہیں.
وہ اس طرح کے فاسق ہو جاتے ہیں کہ واجبات تو ترک کر دیتے ہیں، جو فرائض ہیں جو اللہ نے حکم دیا اس کو تو ترک کر دیتے ہیں، پر اطاعت اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو اطاعت اللہ کے اندر تو یہ نہ کہ اطاعت رسول کرو، تو وہ اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اس کے اندر میثاق لیا گیا وہ نبیوں کے بارے میں تھا کہ جب ایک نبی آئے گا تو تم نے دوسرے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا نبی آ جائے تو تم نے اس کو قبول کرنا ہے اور اپنی امت سے بھی اس کو قبول کروانا ہے۔ یہ عقائد ان کے دلوں میں ڈالیں کہ یہ صحیح ہے، یہ سیدھا انسان ہے، سچا انسان ہے، اللہ کی راہ بتانے والا انسان ہے، اور پھر تم پیچھے ہٹ جانا۔ یہ نہ کہ تم اس کے در پہ کھڑے ہی رہو کہ نہیں میں ابھی تو بھی یہاں پہ ہوں، میں تو نہیں ہٹوں گا، جیسے آج کل ہوتا ہے۔ آپ ایک بھی کسی بڑے اپنے کسی علماء کو لے لیں اور آپ کہیں کہ ایک چھوٹے جو اس سے بہتر زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، زیادہ سمجھ ہوگی، زیادہ اس کی نالج ہوگی، تو وہ کہے کہ اب آپ ہٹ جائیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں لوگوں کو سمجھاتا ہوں، کبھی نہیں ہٹے، تو مار دھاڑ پہ معاملہ آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اگر تمہارے ہوتے ہوئے کوئی نبی آ جائے تو تم نے ہٹنا ہے اور اس کو جگہ دینی ہے اور اس کے بارے میں سب کو بتانا بھی ہے کہ سب آپ اس کے اوپر یقین اور اعتماد کریں۔ ایک بہت بڑی مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم جب آئے تو ان کی جو گواہی جو تصدیق کی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، جس کی بنا پہ ان کو قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ تو تمام انبیاء سے جو تھی وہ یہ والی میثاق لیا گیا، اور بہت سارے انبیاء ایسے تھے جو ہم اثر تھے جو سب ساتھ ساتھ چلتے آ رہے تھے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے آگے سے لوط علیہ السلام، پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نبوت ان کے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے تھے جو ساتھ ساتھ ہی چلتے آ رہے تھے۔ یہود اور نصارہ جو تھے وہ بھی یقین کرتے تھے، اس کا تو وہ بھی مانتے تھے کہ ایک آخری نبی آئے گا۔ اس کے اندر دو رائے، ایک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیچ میں تھے، لیکن ایک رائے ہے کہ وہ نہیں بیچ میں تھے، یہ صرف ان سے پہلے کے نبیوں کے اوپر کی بات ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دیکھیں تو ان کے آنے کے وقت بہت عرصے سے پہلے کوئی نبی نہیں تھا، تو اس لیے وہ اس چیز میں نہیں ہے۔ اور اقرار جو ہے وہ ان نبیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہے، اور اس چیز کا بھی اقرار کروانا تھا کہ ایک اور نبی جو آخر الزمان جو آئیں گے وہ آخری ہوں گے، وہ بھی اقرار کروانا تھا، جو کروایا اس کا تو سب مانتے تھے۔ لیکن جب حضرت اسحاق کی بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے آخری نبوت ظاہر ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اس وقت یہودی تو پیچھے ہٹ گئے تھے، وہ تو اس چیز کو ماننے سے ہی ہٹ گئے تھے کہ ہم اس کے اوپر بالکل بھی نہیں آئیں گے اور ہم بالکل بھی معاون نہیں کریں گے، ہم کوئی بھی مدد نہیں کریں گے کسی بھی چیز کے اندر، اور انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا۔ اور اپنا عہد توڑنے والوں میں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فاسق کہا، خالی نبی نہیں، نبیوں کے امتی جو اس وقت کے تھے ان کو فاسق کہا ہے، اور جو تا قیامت اب وہ اسی طرح رہیں گے اور وہ کبھی نہیں پلٹیں گے، جو اللہ تعالیٰ خود فرما چکا ہوا ہے کہ وہ واپس نہیں پلٹیں گے، وہ فاسق ہی رہیں گے، کیونکہ وہ ہر چیز سے اپنے آپ کو نکال چکے ہیں باہر۔ تو اس سے ظاہر ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، نبوت ان پہ ختم کر دی گئی، پورا دین ان پہ مکمل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی بولتا ہے کہ کوئی آئے گا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، مگر وہ نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے، وہ ایک عام ایسے نازل ہوں گے جیسے ایک تابعی انسان، ایک نیک انسان، اور پھر وہ شریعت محمدیہ کو ہی آگے چلائیں گے۔ تو اس کی اس ساری باتوں کی یہ تفسیر ہے کہ جتنے انبیاء تھے وہ معصوم تھے، انہوں نے اپنی عہد پہ پورا یقین کیا، عمل کیا، اور آنے والے رسول کے بارے میں بھی بتایا، اور اس کے باوجود جو اہل کتاب تھے وہ تو عہد کو توڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی بھی کر گئے، اسی لیے وہ فاسقوں میں شمار ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ بھاری عہد ان سے لیا تھا، تمام پیغمبران کیونکہ معصوم تھے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے تھے، انہوں نے اس کو قبول کیا اور پورا اس کے ساتھ ہی انہوں نے لے کے چلے، مگر ان کی آخری جو امتیں تھیں وہ اس سے پھر گئی اور وہ اس سے انکار کر گئی، اطاعت اللہ سے بھی، اطاعت رسول سے بھی، اور فاسقوں میں شمار ہو گئی۔ تو میرے اس بات کو، یہ جو دو میثاق ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کچھ غلط نہیں، یہ بالکل صحیح میثاق تھے، اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ سب سے بڑا جو ایک آ جاتا ہے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے یا کوئی اور آئے گا، جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں باتیں وہ سب غلط ہے۔ دوسری بات اب میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ کبھی کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو مان لیں اگر سمجھ آ رہی ہے، اور اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے تو بحث نہ کریں، خود سے ڈھونڈیں، خود سے سمجھیں یا کسی سے جا کے پوچھیں کہ یہ کیا صحیح بات ہے یا غلط بات ہے۔ تو میری امی نے جو ان کو بتایا تھا کہ تمام روحیں نکلی تھیں، اور ایک اور جگہ کے اوپر ہے کہ یہ وہی ہیں جو اب تک کے لیے تیار ہیں روحیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے بار بار نہیں ان کی پیٹھوں سے ان کو نکالے گا، وہ ایک دفعہ نکل چکی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں کسی نے ان کے اوپر یہ بھی بولا کہ یہ ہندوؤں والی روایات ہیں، ایسا اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو آئندہ سے کبھی بھی کوئی کسی سے کویسچن کرے، اس کو اپنے سے رائے دینے سے بہتر ہے پہلے اس کو ریسرچ کریں، اور اگر نہیں سمجھ آئے تو کسی عالم سے پوچھیں اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں بات کریں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ یہ 2 میثاق جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی لیے اور تمام نبیوں سے لیے وہ تو کامیاب ہو گئے، ہم پتہ نہیں کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں، اور ہمیں کامیاب ہونا ہے کیونکہ ہمیں اس عہد کو تا قیامت لے کے چلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ کرے، ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہماری عزت بنا کے رکھے اور آخرت میں بھی جو کوتاہیاں، جو کمیاں، جو گناہ ہم سے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی پردہ پوشی کرے یہاں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل ایمان رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوش رکھنا زیادہ ضروری ہے۔